बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आपकी खैरियत की उम्मीद रखती हूँ। अल्लाह पाक कुल कायनात में जितने भी बहन भाई जितने भी दोस्त हैं सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज दोस्तों जो आप के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करूँगी ये हमारी अपनी फैमिली में भी हो गुजरा है और बहुत से हमने आसपास भी देखा है, अपनी ज़िंदगी में भी देखा है। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि अपनी फैमिली में अपने बहन भाई जो हैं वो अपने बच्चों के रिश्ते बिल्कुल हरगिज़ भी ना किया करें। ये आज आप कहेंगे कि ये आज किस तरह की बात कर रही है, मैं इस पे भी रोशनी डालूंगी। मेरे ना कहने की वजह भी आपको बताऊंगी कि मैं किस वजह से कह रही हूँ कि बहन भाई आपस में कभी भी अपने बच्चों के रिश्ते आपस में ना दें। आपको पता है कि जब रिश्ते हो जाते हैं तो ये इतने नाजुक बहन भाई का रिश्ता और दो बहनों का आपस में रिश्ता ये बहुत ही नाजुक होता है। तो जब जिस बहन भाइयों की माँ बाप सर पे ना रहे तो वो जाहिर है एक दूसरे के लिए सहारा बहन भाई हो जाते हैं। तो जब हम आपस में अपने बच्चों के रिश्ते वगैरह कर लेते हैं तो ज़िंदगी में आपको पता है कि जिस तरह आप खुद परफेक्ट हैं इस तरह कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे बच्चे भी परफेक्ट होंगे। जितनी औलाद बंदा पैदा करता है वो हर औलाद अपनी अपनी नेचर की होती है, अपने अपने मिजाज रखती है और हर किसी का अपनी अपनी सोच होती है। हर बच्चा आपकी तरह नहीं होता, हर बच्चा अपनी माँ की तरह नहीं होता, हर बच्चा अपने बाप की तरह नहीं होता। किसी की आदतें किस तरह होती हैं, किसी बच्चे की किस तरह होती हैं। तो ये मेरे कहने का ये मकसद है कि जो इतने अजीम रिश्ते हैं बहनों वाले और भाइयों वाले, इन रिश्तों को बचा लीजिए। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं इनकी हम गारंटी नहीं दे सकते कि आगे जाके क्या होने वाला है। और जब ये रिश्ते आपस में जुड़ जाते हैं, खाला जब सास बनती है तो वो खाला नहीं रहती, क्योंकि उसमें भी एक सास जाग जाती है। और जब सास जो है वो बहू को देखती है और बहू जो है जब खाला के आगे उसकी बहू बन के आती है तो वो अपना ये भूल जाती है कि मैं इसकी भांजी हूँ। तो ये रिश्ते ऐसे हैं, इसमें तलखियाँ तो हमेशा ही रहती हैं। तो अगर ये तलखियाँ ना भी हों तो बाज़ औक़ात जो बच्चे होते हैं उनकी आपस में नहीं होती सही, और बाज़ बच्ची के जो असरात होते हैं बच्ची का रिश्ता कर लेते हैं, बच्ची की आदतें जो है आपसे मैच नहीं होती। बाज़ औक़ात जो है लड़के की आदतें आपसे मैच नहीं होती। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि हम लोग जो है ना अपने कीमती रिश्ते हरगिज़ ज़ाया ना करें। जो बहन भाई थोड़ा अरसा माँ बाप नहीं होते या माँ बाप गुजर जाते हैं तो बहन भाई थोड़ा मिल बैठ लेते हैं। ये इतने अजीम इतने नाजुक रिश्ते हैं। चलो माँ बाप अगर नहीं है तो भाइयों के पास बहनें जाती हैं, उनका दुख हल्का हो जाता है। तो अगर माँ नहीं है तो बहन के पास जाओगे तो बड़ी बहन माँ का रुतबा रखती है। तो जब छोटी बहन बड़ी बहन के पास जाती है तो उसका दिल का बोझ हल्का हो जाता है कि मैं अपनी उसको ऐसे अपनायत होती है जैसे मैं अपनी माँ को मिल के आई हूँ। तो दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता है। मैं बड़ी बात आपको जो हमारी अपनी फैमिली में मेरी अपनी माँ के ऊपर जो गुजरी है, मैं अपनी माँ का वाक़या आपको बताऊंगी। अब मैं खुद भी कितनी एज की हूँ, अरसा गुजर गया है, लेकिन आप यकीन जानिए कि मैं अपनी माँ की बात अभी भी मेरे जहन में जब आती है तो उसका सिसकना, उसका चुप हो के रोना,
اس کا بہن بھائیوں کے لیے ترسنا، اس کا ہر سسکی جو ہے نا ہمیں یاد آتی ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی ہوں، ابھی تو ماشاءاللہ میں خود بھی جو ہے 40 کے قریب ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو اپنے والدین ہوتے ہیں ان کا دکھ کبھی بھی بندہ بھول نہیں سکتا، چاہے وہ بوڑھا ہو جائے، چاہے وہ نانی دادی بن جائے، لیکن اس کے اندر جو اپنی والدین کا دکھ ہے وہ کبھی بھی نہیں جاتا۔ آج یہ دکھ لے کے ہم اولاد بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہماری ماں نے بالکل اکیلے زندگی گزاری، ایک مسافری کی طرح۔ شکر الحمدللہ کہ ہمارے والد بہت اچھے تھے۔ تو یہ میں اپنے گھر کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری ماں جو تھی وہ فیملی میں سے سب سے ٹھیک تھی مالی حالات سے۔ تو میری امی کی جو 2 بہنیں تھیں وہ بھی ماں باپ فوت ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ وہ 2 بہنیں بھی میرے ابو نے 2 اپنی جو سالیاں ہیں وہ بھی پالی ہیں، ہر کسی کا خیال رکھے۔ جب ان کی شادیاں ہوگی تو اللہ نے ان پہ اتنے کرم کیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر اللہ پاک نے ان کو نوازا۔ وہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات تھی، ہمیں یہ بہت خوشی ہوتی تھی کہ ہماری خالائیں، ہمارے جو ماموں ہیں وہ بہت ہی اچھی جگہ پہ عہدوں پہ ہیں۔ ماموں جتنے بھی تھے 3-4 ماموں تھے وہ بھی باہر تھے۔ ہماری ماں کا خاندان بہت ٹھیک ٹھاک امیر ترین تھا۔ اور میری ماں نے جب بچے ہوئے، بچے جوان ہو گئے، تو میری ماما نے اپنی بہن جو خود پالی تھی اس کی بیٹی کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے کر دیا۔ بڑا بیٹا جو میرا بڑا بھائی جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے دل ہم زبان پہ بھی نہیں لا سکتے یہ لفظ کہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو بہت کامیاب تھے، بہت محنتی ہمارا بھائی تھا۔ تو میری ماما نے کہا کہ میں اپنی بہن کی بیٹی لے کے آؤں گی کہ کل کو سکھ اور سکون جو ہے میری اپنی بھانجی کو ملے۔ تو اسی طرح میری ماما نے بہن کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ تو خالہ کی بیٹی ہم لے آئے، میں اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ بات ساری ہماری ماما ہمیں بتاتی ہیں کہ جب شادی ہو گئی اس کے بعد تو جب بھائی کی دوسری شادی ہوئی تو پھر ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تقریباً 7 سال یا 6 سال کی میں ہوں، اس کے اوپر سارے بہن بھائی سارے بڑے تھے، میں سب سے بہن بھائیوں کے اینڈ میں تھی۔ تو بھائی کی شادی جن حالات میں ہوئی، بھائی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جیسے تیسے، میں اتنی گہرائی میں نہیں جانا چاہتی، لیکن بھائی کی شادی ہو گئی، دوسری شادی۔ تو پہلی شادی میں ان کے 4 بچے تھے، ہماری ماما ان بچوں کے لیے تڑپ جاتی تھی۔ تو وہ بچے آج بھی ہمیں پھپھو کہتے ہیں، نہیں سوری باجی کہتے ہیں، پھپھو نہیں کہتے، کیونکہ وہ پالے ہی ہم نے تھے، میری ماما نے پالے تھے۔ میری ماما کا ایسے جیسے سانس ان بچوں میں بسا ہوا تھا، جب تک زندہ تھے تو وہ بچے ان کے ارد گرد رہتے تھے، انہی کے پاس رہتے تھے۔ 2 بچے ہماری بھابھی کے پاس تھے اور 2 بچے جو ہے ہماری امی کے پاس تھے۔ تو کرتے کراتے جو ہے، میرے کہنے کا یہ مقصد ہے، بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گی، ہماری ماں جو ہے نا، دونوں بہنیں آپس میں جدا ہو گئی، اس رشتے کی وجہ سے دونوں بہنیں آپس میں جدا ہو گئی۔ اس بھائی کے دوسرے رشتے سے ہماری ماں کا کوئی تعلق یا کسی قسم کا ان کا لین دین تھا ہی نہیں۔ یہ الگ تھلگ جیسے بھی ان کا رشتہ ہوا، کس طرح ہوا یہ ہمیں نہیں پتا، یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ لیکن
ہماری ماں کو اس چیز کا نہیں پتا تھا. ہماری ماں بہت سادہ طبیعت تھی, بہت ہی سادگی میں انہوں نے زندگی گزاری. کاش کہ کوئی اس دور میں کوئی ایسا سادہ بندہ میں نے نہیں دیکھا. تو لوگ اس دور میں کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا, خون شروع سے سفید ہے. ہماری ماں اپنے سگے بھائیوں کے لیے ترستی رہی, لیکن اس کو ملنے کوئی نہیں آیا. اور وہ کیا وجہ تھی کہ میری ماں پہلے ساروں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی رہی, بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کی, سب کچھ کیا, سب کو پاؤں میں کھڑا کیا, شادیاں کی بہن بھائیوں کی. لیکن اس کے بعد جو وہی بہن بھائی جب اپنی بہن کو نہ پوچھے تو اس بہن پہ کیا گزرتی ہے. جو ستیلے بھائی تھے وہ ماما سے رکھتے تھے, وہ بھی اللہ پاک ان کا وہ جہان اچھا کرے, اب اس دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے کچھ مکان وغیرہ ہمارے گھروں کے پاس لیے ہوئے تھے, وہ بناتے تھے. مستریوں کی روٹیاں, چائے, پانی وہ میری ماں کرتی تھی. تو بنا مقصد کے کوئی رشتہ کام نہیں آتا. ہماری ماں سگے بہن بھائیوں کے لیے ساری زندگی ترستی ترستی فوت ہو گئی. شوگر ان کو ہو گیا, دل کا مسئلہ ان کو تھا, کافی ساری پتے کا آپریشن ان کا ہوا. بھائی کافی ساری بیماریاں ان کو صرف پریشانیوں سے لگی. پریشانیاں بھی کون سی تھی کہ اپنے بہن بھائیوں کا غم اور جلن جو دل کے اندر بند کی ہوئی تھی وہ ان کو لے گئی, وہ دنیا سے ہی چلی گئی. تو ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں اتنے عظیم رشتے بہنوں کے, جب ماں باپ نہ ہوں تو بہنیں مل کے بیٹھتی ہیں, دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہیں. بھائیوں کے پاس بیٹھتی ہیں تو باپ والا غم تھوڑا کم ہو جاتا ہے. جب بھائیوں کی صورت دیکھو تو اپنے والد کی شکل نظر آتی. اس لیے میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ بہت بہت عظیم رشتے ہیں, ان کو بچا کے رکھیے, رشتے باہر کیجیے. کبھی بھی بہن بھائیوں میں رشتے نہ کیجیے جو کل آپ کو پچھتانا پڑے, آپ بہن بھائیوں سے جدا ہو جائیں. بس میرے کہنے کا یہی مقصد تھا. میں سچائی اور حقیقت آپ سے بیان کرتی ہوں. میں خود بیمار ہوں, میں اپنی زندگی کی حقیقت, اپنی ماں کی, اپنی جو بھی حقیقت ہے وہ میں آپ تک رکھنا چاہتی ہوں. میں سچ جو بھی ہوگا آپ سے شیئر کروں گی, سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. تو اگر مجھے اہمیت دیتے ہیں جو میرے ویور ہیں, میرے بہن بھائی بنے ہوئے ہیں, میری فیملی کی طرح ہیں, مجھے سنتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں, اتنا ٹائم دیتے ہیں, میں ان کے لیے دل سے دعا گو ہوں. لیکن میں کہتی ہوں شاید جو کام ہم سے غلط ہوئے ہیں وہ آپ سے صحیح ہو جائے. تو میرے اس مشورے پہ ضرور غور کیجیے گا, اور کبھی اس طرح کا کام نہ کیجیے گا کہ آپ بہن بھائیوں سے دور ہو جاؤ. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے بائے.